سورہ نور کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا کیف خلق اللہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو تہ بہ تہ۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو عقلی اور شعوری دعوت دے رہے ہیں، اور عقل اور شعور کے لیے جس چیز کو دعوت دینے کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جن کو آیات بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ جانا تھا کہ آیات 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو آیات کونیہ یا آیات آفاقی کہا جاتا ہے۔ یہ کل جہان جو ہے یہ ایک آیت ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، جنگل، ہر وہ چیز جو اللہ پاک نے اس دنیا میں بنائی ہے اور اس میں ساری مخلوقات جو بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو آیات ہوتی ہیں ان کو آیات انفسی کہا جاتا ہے، کہ انسان اپنی ذات میں جو ہے وہ ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ایک بہت بڑی قدرت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان ایک پورا جہان ہے۔ اور تیسری طرح کی جو آیات ہوتی ہیں ان کو آیات قرآنی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ ان کے اوپر غور و فکر کر کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بہت اہم بات جو بار بار مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ پھر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو آیت نہیں کہلاتی، مطلب کل جہان میں یہ سب تخلیقات آ جاتی ہیں، پھر اس جہان کے اندر جو اللہ پاک نے انسان اور مخلوق بنائی ہیں وہ بھی آیات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم آیات ہے۔ لہٰذا یہاں سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی جھلک موجود ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتاتی ہے، اس کی معرفت کا احساس دلاتی ہے۔ پھر کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں اتنے زیادہ مواقع نصیب فرمائے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مجھ تک قرآن نہیں پہنچا، مجھ تک علم نہیں پہنچا، تو کیا وہ اپنی ذات کے اندر غور و فکر نہیں کر سکتا؟ یا اگر وہ یہ کہے جی کہ میرے پاس تو میڈیکل کی اتنی معلومات نہیں تھی، میں تو نہیں جانتا کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے کیا جہان آباد کیا ہوا ہے، تو پھر کیا انسان زمین آسمان کو بھی نہیں دیکھتا؟ اور پھر یہ نہیں کہ ہر انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو بہت ڈیپلی ہی دیکھتا ہے، سطحی طور پہ بھی اگر ایک انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے اور اس زمین آسمان اور ہر تخلیقات کے اوپر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کا سوال جو ہے وہ ہر ایک سے ہوگا۔ باقی معاملات کے بارے میں جس کے پاس جتنا شعور، جتنی صلاحیت اور جتنی عقل ہوگی اس کے مطابق سوال کیا جائے گا، مگر توحید تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان کے پاس کون سی ایسی چیز تھی جس کو وہ دیکھ کے توحید کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں مواقع بھی اتنے زیادہ دیے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکا۔ اگر ان آیات کے اوپر غور کیا جائے، ویسے بھی یہ عقلی آیات ہوتے ہیں، شعوری آیات ہوتی ہیں، اور جب میں اس کل جہان کو دیکھتی ہوں، اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، قرآن کو دیکھتی ہوں، تو مجھے کہاں کہاں سے، کیسے کیسے، کس کس انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نشانات نہیں ملتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھے گا تو وہی انسان نا جو اپنے آپ کو ان تمام مصروفیات سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے رکے گا، ٹھہرے گا، سوچے گا، غور و فکر کرے گا، تو وہی دیکھے گا۔ اور پھر یہ دیکھنا کیسا دیکھنا ہوتا ہے؟ غور و فکر کا دیکھنا، تدبر کے ساتھ دیکھنا۔ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں الم ترو، آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کو، آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو نبی علیہ السلام نے تو براہ راست ان کو نہیں دیکھا۔ تو دراصل میں وہاں دیکھنے سے کیا مراد تھا کہ آپ غور و فکر نہیں کرتے، ان مثالوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا جہاں جو تمہارے آس پاس آباد ہے یہ بس ویسے ہی آباد ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہے۔ پہلے دور کا انسان شاید اتنا مصروف نہیں تھا یا اس قسم کی مادی زندگی میں نہیں تھا، وہ فطرت کے بہت نزدیک تھا، کچے گھروں میں رہتا تھا، کھلے آسمانوں کے نیچے سویا کرتا تھا، لہٰذا اس کا واسطہ قدرت کے ساتھ بہت پڑتا تھا۔ وہ سائنس کو، علم کو یا نالج کو تو اتنا نہیں جانتا ہوگا، مگر وہ فطرت کے بہت قریب رہتا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ وہ بہت پیور تھا، بہت خالص تھا، اور اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے توحید زندہ تھی۔ لیکن جو انسان اس فطرت سے دور ہوتا گیا ہے اور جدت کے قریب آتا گیا ہے تو گویا کہ وہ توحید سے دور ہوتا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین بار ہر مرتبہ یہ بات فرماتے ہیں کہ سفر کریں اور اپنے آپ کو فطرت کے قریب رکھیں۔ انسان جتنا زیادہ سفر کرتا ہے قرآن کو اتنا سمجھتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ فطرت کے نزدیک رہتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو غور، فکر اور تدبر کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح کی آیات کو سننے کے بعد بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مری کا رخ کر لیتے ہیں، ناران کا غان کا رخ کر لیتے ہیں، یا جس کی بھی جہاں استطاعت ہے وہ رخ کر لیتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ تفریح تو ہو جاتی ہے جو کہ بالکل جائز ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ غور و فکر بھی ہونا چاہیے، تدبر بھی ہونا چاہیے۔
پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ طباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ طبع کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے تہ بتہ ہونا، دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، تیسرا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حالت کا ہونا، چوتھا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے مطابق ہونا، پانچواں معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کو ڈھانپ لینا، کیونکہ 7 آسمان ہیں وہ تہ بتہ ہیں، ایک آسمان نے دوسرے آسمان کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے۔ اس کا چھٹا معنی ہوتا ہے کہ منزل کا ہونا۔ اور سورہ ملک میں جو ہے ہم طبع کی تفسیر کو جان چکے ہیں کہ 7 آسمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کس طرح سے نظام کو چلاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور ہم نے چاند کو بنایا، فِيهِنَّ نُورًا، اور اس کے اندر ہم نے نور رکھ دیا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو ہم نے چراغ بنا دیا۔ لہٰذا چاند کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، اس لیے اس کی روشنی کو نور کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ نور کے اندر بھی جو ہے وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، جبکہ سورج گرم ہوتا ہے اس لیے اس کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ چراغ کے اندر گرمائش ہوتی ہے۔ آیت مبارکہ میں جو سورج کو سراج کہا گیا ہے، سرج کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا اور کسی چیز کو زینت دینا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پرفیکشن کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور چونکہ روشنی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ خود بھی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر چیز کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کل جہان اندھیرا ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، کوئی حسن نہیں ہوتا، مگر جب سورج کی روشنی ظاہر ہوتی ہے تو اس کل جہان کی خوبصورتی جو ہے اس سورج کی روشنی سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا روشنی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی خوبصورت ہوتی ہے اور ہر چیز کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ خوبصورت چہرے کے لیے، خوبصورت کپڑے کے لیے اور خوبصورت راستے کے لیے جو ہے وہ سرج کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور عربوں کے ہاں تو ایسا دستور نہیں تھا، مگر عیسائیوں کے عبادت خانوں کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ لوگ چراغ جلایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ جب کسی کے محل میں چراغ جلتا دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کے محل میں سورج چمک رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کا چراغ کس کو بنایا ہے؟ سورج کو بنایا ہے۔ اب یہاں پہ بہت ہی غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاند کو نور کیوں کہتے ہیں اور سورج کو چراغ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی یہ بات فرما سکتے تھے کہ چاند اور سورج جو ہیں وہ میری آیات میں سے ایک آیت ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ ایمان کے بغیر اس کل جہان کو دیکھتا ہے تو سورج سورج ہے اور چاند چاند ہے، لیکن جب ایک انسان اس کو ایمان کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور ایمان والا، غور والا، تدبر والا ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو ہی بدل جاتا ہے۔ وہ اس دنیا کو عام نظر سے نہیں دیکھتا، وہ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس انداز میں سے دیکھو چاند کو، کہ چاند کو اللہ نے نور کیسے بنا دیا اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے چراغ کیسے بنا دیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس انداز سے دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کا کتنا احساس پیدا ہوگا اور اس کا ایمانی لیول جو ہے وہ کتنا بڑھ جائے گا۔ یہاں پہ میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا کبھی میں نے چاند پہ غور کیا کہ اس کے اندر سے نور جھلکتا ہے؟ اور کیا کبھی میں نے سورج کو جو ہے وہ چراغ کی نظر سے دیکھا ہے؟ اب اگر ہم عنایت مارکہ بھی غور کرتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو تہ بتہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آنے والی آیات میں جو ہے وہ زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک نقطہ تو مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے، لہٰذا ہم 2 زندگیوں کے ساتھ یا 2 وجودوں کے ساتھ جیتے ہیں، ایک جسمانی وجود کے ساتھ اور ایک روحانی وجود کے ساتھ۔ تو ہمارے روحانی وجود کا تعلق جو ہے وہ آسمان کی دنیا کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا حیوانی وجود ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ تو آیات میں ترتیب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی دنیا کو بیان فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آنے والی آیت میں جو ہے اللہ پاک زمین کی دنیا کو بیان فرمائیں گے۔ اور سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ہمیں ان تمام نشانیوں سے کیا بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ ملک میں بھی ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ہماری زندگی کے ساتھ جو تعلق بیان کیا تھا کہ وہ 7 تہوں کی صورت میں ہے، تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ انسان بھی 7 سٹیجز سے گزرتا ہے، جیسے کہ سابقہ آیات میں بتایا گیا کہ انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت آتا ہے، پھر اس کے اوپر ہڈیاں آتی ہیں، یہ 4 فیز ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انسان بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزار کے فنا ہو جاتا ہے۔ تو 7 سٹیجز میں جو ہے انسان کی کل زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر 7 آسمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر بڑا بیلنس نظام ہے اور یہ بڑے سٹیبل انداز میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو، بڑی سٹیبل اور بیلنس لائف ہو۔ یہ ساری تفسیر جو ہم سورہ ملک میں جان چکے ہیں آسمان کے بارے میں ہے۔
لہٰذا مفسرین کرام جو ہے وہ بہت ہی اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نظام جو ہے وہ سورج اور چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گھڑی بنا دیا ہے اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیلنڈر بنا دیا ہے۔ لہٰذا ہماری عبادات، ہمارے تہوار جو ہیں وہ کس کے ساتھ منسلک ہیں؟ سورج اور چاند کے ساتھ منسلک ہیں۔ لہٰذا بڑی اہم بات، غور طلب بات، جو انسان غور و فکر کرنے والا ہے کہ جس طرح سے ہماری فزیکل دنیا، ہماری ظاہر کی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورج اور چاند کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو ہماری روحانی دنیا ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ان تخلیقات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، علم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کریں، اپنے آپ کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، اور شوہر اگر اگنور کرتا ہے تو بیوی برداشت نہیں کرتی، یہاں تک ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کاپی پہ لکیریں لگا کے لے کر آ جاتا ہے اور ایک عجیب سی ڈرائنگ بنا کے لے کر آ جاتا ہے، اور اگر ماں باپ اس کو نہیں دیکھتے تو بچہ بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے میری چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل جہان بنا دیا لیکن ہمارے پاس دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے والا انسان اور مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔